جہاں خون بہتا ہے مسلمان کا. 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے. کتنے سال ہو چکے؟ 30 سال کے قریب ہونے کو آئے کہ کشمیر میں خون بہ رہا ہے. روزانہ آپ کے اخبار میں لکھا ہوتا ہے آج 8 اور شہید ہو گئے، آج 15 اور شہید ہو گئے، آج 10 اور شہید ہو گئے. یہ ٹی وی پر بھی آپ دیکھتے ہیں، مناظر بھی دیکھتے ہیں. اب پھر خون اگر گرا ہے بوسنیا میں تو مسلمان کا، کوسوو میں تو مسلمان کا، چچنیا میں تو مسلمان کا، صومالیہ میں گرا تو مسلمان کا، فلپائن میں گر رہا ہے تو مسلمانوں کا، اب تھائی لینڈ میں بھی شروع ہو گیا تو مسلمانوں کا. جہاں دیکھو وہ جو کبھی کہا تھا کسی نے، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، پانی کی طرح یہ سستا ہو گیا مسلمان کا لہو. ساری دنیا میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے. اور کم ہمتی کا عالم یہ ہے، بزدلی کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ کہہ کر کھڑے ہو کر کہہ نہیں سکتے کہ انف از انف، تم نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے اب ہمارے میدان میں ہم مقابلہ کریں گے. اس طرح بکریوں کی طرح بھیڑوں کی طرح مارے نہیں کھائیں گے. ہے کسی ملک میں یہ طاقت کہ یہ کہہ دے؟ فرش التراب يضمني وهو غطاء. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری شریعت اور کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ ایک حکم سر آنکھوں پر، ایک حکم پاؤں تلے رون دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو کوئی سزا نہیں ہے ان کی جو یہ حرکت کریں گے تم میں سے، الا خزي في الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جاؤ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جاؤ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی حقیقت سے اللہ ناواقف نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. تم آئے ہو حج کرنے، داڑھی لمبی ہے تمہاری، اللہ کو معلوم ہے حرام کی کمائی سے حج کرنے آئے ہو، حرام کی کمائی سے عمرہ کرنے آئے ہو. تم نے مسجد تو بڑی شاندار بنوا دی، تمہارا کاروبار تو حرام کا ہے، سٹے اور جوئے کے اوپر کاروبار کر رہے ہو، بینک سے سودی قرضہ لے کر کاروبار کر رہے ہو، تو مسجد بنانے کا کیا تمہیں ثواب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کو تو نفقات جو ہیں، صدقات و نفقات صرف وہ قبول ہیں جو پاک اور حلال کمائی سے ہو. حرام کی کمائی سے تم نے کچھ بھی لٹا دیا ہو، اللہ کو ایک ڈھیلے کی اس کی قوت نہیں. اب اس میں 2 سزائیں بیان کی ہیں. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تم میں سے جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا کہ دین کے ایک حصے پر عمل ایک پر نہیں، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں. یہ تو نقد ہے جو دنیا میں ملتا ہے، اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جاؤ گے. اب آپ دیکھیے پہلا عذاب تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہمارے ماتھے پر لکھا ہوا ہے. آج ہم بعض لوگوں کے نزدیک 150 کروڑ انسان ہیں مسلمان، ہر چوتھا انسان مسلمان ہے. کم سے کم 125 کروڑ تو ہے ہی ہے، گویا کہ ہر 5واں انسان مسلمان ہے. کتنا بڑا علاقہ ہمارے قدموں تلے ہے. جائیے ادھر انڈونیشیا کے دور درازوں سے چلیے، جو جزیرے ہیں ان سے، اور چلے جائیے موریتانیہ تک، سالڈ علاقہ ہے مسلمانوں کا. بیچ میں آپ سوچیں گے ہندوستان بھی تو آ گیا، وہ مسلمانوں کا نہیں. 20 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر. آج بھی دنیا میں سب سے بڑی آبادی کسی ملک میں جو ہے وہ ہندوستان میں ہے مسلمانوں کی. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت دی ہے، ہر طرح کی معدنیات ہمارے پاس، ہر طرح کی نباتات. سب سے بڑھ کر آج کی دنیا کی قیمتی ترین شے تیل کا سب سے بڑا ذخیرہ یا ذخیرے مسلمانوں کے قدموں تلے. اس سب کے باوجود کیا مسلمانوں کی عزت ہے کوئی دنیا میں؟ کوئی حیثیت ہے؟ بین الاقوامی مسائل میں کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے؟ کسٹمی پرسد کے بھیا کیسٹی تم ہو کون؟ تمہیں کون پوچھے گا؟ ہم تو G7 بیٹھیں گے، G8 آ جائیں گے،
G13 آ جائیں گے, G15 ہوں گے, اور کوئی مسلمان ملک نہ G7 میں, نہ G15 میں, نہ 3 میں, نہ 13 میں, کہیں نہیں. اور اب جو توسیع کرنے جا رہے ہیں, سیکورٹی کونسل کے اندر نئی سیٹ کس کو ملے گی؟ سعودی عرب نے حال ہی میں کہا یہ مسلمانوں کا حصہ ہے. کیسے حصہ ہے مسلمانوں کا؟ تمہاری عزت, تمہارا دھیلے کی عزت ہے دنیا میں کہیں؟ تم تو اپنے معاملات نہیں سنبھال سکتے, تم نے دنیا کا معاملہ کیا درست کرنا ہے؟ تم تو ہمارے ہاتھ بکے ہوئے ہو. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ہو کون؟ تو یہ عزت کیوں آ گئی, کیوں نہ رہی ہماری؟ یہ ذلت کیوں آ گئی؟ فرمایا خزی فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں رسوائی, بے عزتی. ایک تو سزا یہ ہے جو آج ہم پر ہے. آج دیکھیے دنیا میں جہاں خون بہتا ہے مسلمان کا, 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے. کتنے سال ہو چکے, 30 سال کے قریب ہونے کو آئے کہ کشمیر میں خون بہ رہا ہے. روزانہ آپ کے اخبار میں لکھا ہوتا ہے آج 8 اور شہید ہو گئے, آج 15 اور شہید ہو گئے, آج 10 اور شہید ہو گئے. یہ ٹی وی پر بھی آپ دیکھتے, مناظر بھی دیکھتے ہیں. اب پھر خون اگر گرا ہے بوسنیا میں تو مسلمان کا, کوسوو میں تو مسلمان کا, چچنیا میں تو مسلمان کا, صومالیہ میں گرا تو مسلمان کا, فلپائنز میں گر رہا ہے تو مسلمانوں کا, اب تھائی لینڈ میں بھی شروع ہو گیا تو مسلمانوں کا. جہاں دیکھو وہ جو کبھی کہا تھا کسی نے, ہو گیا مانند برزاں مسلمان کا لہو, پانی کی طرح یہ سستا ہو گیا مسلمان کا لہو. ساری دنیا میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے. اور کم ہمتی کا عالم یہ ہے, بزدلی کا عالم یہ ہے کہ اب یہ کہہ کر کھڑے ہو کر کہہ نہیں سکتے کہ انف از انف, تم نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے اب ہمارے میدان میں ہم مقابلہ کریں گے. اس طرح بکریوں کی طرح, بھیڑوں کی طرح مارے نہیں کھائیں گے. ہے کسی ملک میں یہ طاقت ہے یہ کہہ دے؟ ہاں بیچارے کچھ جانے وہ اپنی جان دے کر اپنا سوسائڈ بمبنگ سے اپنے آپ کو اڑا کے 8-10 کو اور اڑا لیتے ہیں, بس اور کیا. لیکن وہاں تو بمبارڈمنٹس ہوتی تھی. اسرائیل میں جو کچھ ہوا ہے, فلسطین میں بلڈوزر آ رہے ہیں, محلے کے محلے سب گھر جو ہے وہ مسمار. ایک امریکہ کی عورت آئی ہوئی تھی صحافیہ, وہ کہیں بیٹھ گئی بلڈوزر کے سامنے کہ نہیں گرانے دوں گی میں یہ مکان, ان کو اس کو بھی کچل کے رکھ دیا. یہ حال. تو دنیا میں تو جو ایک بے عزتی والا عذاب ہے, فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں رسوائی, بے عزتی. اب یوم القیامہ جو ہے مستحق تو ہم اسی کے ہو چکے ہیں کہ شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. لیکن اللہ کی رحمت, اس سے امید ہے بخش دے ہمیں. اللہ کی رحمت جو ہے ہمیں اپنے سائے میں لے لے تو بات دوسری ہے, ورنہ مستحق تو ہم اس کے ہو چکے.